بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 698 ملاحظہ فرمائیں۔ مگر اس کے بعد آصف علی نے سوچ سوچ کے یادداشت کی مدد سے دلاور خان کی شکل، صورت، قد و قامت، انداز و اعتبار کا تفصیلی نقشہ بنانا شروع کیا تو خود بخود سب کے ذہن میں ایک ہی تصویر بنتی چلی گئی۔ یہ چودھری دلاور کی تصویر تھی۔ میں نے انگنت سوال کیے اور یہ سوال خود بہت سی باتوں کا جواب تھے۔ میں نے دلاور خان کے نامکمل خاکے میں اپنی معلومات کی مدد سے حقائق کے وہ رنگ بھرے جن سے خود ہی چودھری دلاور کا نقش واضح ہوتا گیا۔ آصف علی حیران تھا اور مجھے خبتی سمجھنے والی رابعہ شرمسار تھی کہ وہ دشت امکان کا ایک ذرہ جس کو میں نے آفتاب احمد دلیل آفتاب کی طرح دلاور ثابت کر دیا۔ دلاور خان ہی چودھری دلاور ہے؟ آصف علی نے بے یقینی سے کہا۔ اس میں شک کی 1% گنجائش نہیں رہی۔ میں نے جوش سے کہا، یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ لاہور چلو، خود مل کے دیکھو اسے اور پہچانو۔ میں نے کہا تھا نا۔ اکبر خان اسے باہر تلاش کرتا رہا لیکن وہ نام بدل کے یہیں موجود رہا۔ اس نے شہر بدل لیا، کاروبار بدل لیا۔ رابعہ نے کہا، اکبر خان اب کہاں ہے؟ دلاور کا بھائی ہوگا کراچی میں۔ کیا کہا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کس وقت وہ کہاں ہوں گے، کس نام سے ملیں گے، اور ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ جیل میں یا کسی گمنام مدفن میں۔ ایسے لوگ اپنوں کی گولی کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں اور غیروں کی گولی کا بھی پھانسی بھی چڑھ سکتے ہیں اور غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ آصف علی بولا۔ اب 9 بجنے والے تھے۔ مجھے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی تھی۔ چودھری دلاور کا بھائی ایک نامی گرامی اسمگلر تھا۔ اس نے اپنے ہی بھائی سے دغا کی تھی اور خون کا رشتہ رکھنے والا بھائی اس کے خون کا پیاسا تھا۔ اس کی داستان ماضی کے یہ حوالے میرے ہاتھ میں آ جانے والے ترب کے وہ اضافی پتے تھے جن کو میں اس کھیل میں کہیں بھی استعمال کر کے چودھری دلاور کا پتہ کاٹ سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی ماں کون تھی اور باپ کیا کرتا تھا۔ آج تک اس نے اپنی عمر گزشتہ کو رازداری کے ایک کہانی پردے کے پیچھے چھپائے رکھا تھا، مگر قسمت نے خود ہی میری رہنمائی کی تھی اور مجھے اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں سے چودھری دلاور نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب میں اس پوزیشن میں تھا کہ دلاور کے بارے میں سب کچھ جان سکوں۔ رابعہ نے دوسری بات شروع کر دی۔ خانم کی آنکھیں کیا کسی بیماری میں خراب ہوئی تھی؟ نہیں بیٹا، اسے بھی میں کیا کہوں، اپنی بدقسمتی یا میرے اعمال کی سزا جو اس غریب نے کاٹی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے، اگر یہ کسی اور کی بیوی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جی؟ خدا کی مرضی کے خلاف بول رہے ہو؟ وہ آسمان پر جوڑے بناتا ہے، زمین پر کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو کوئی گلہ نہیں تقدیر سے، بہت خوش ہوں میں اس محل میں ایسی شان و شوکت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ خدمت کے لیے کسی کی محتاج نہیں، نوکر چاکر ہیں، ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں۔ کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا یہ کون جانے؟ کیا پتا میں کہیں بھیک مانگ رہی ہوتی، کسی ہاسپٹل میں خون تھوکتی مر جاتی اور میرے پاس دوا دارو کے پیسے تک نہ ہوتے۔ آخر 50 سال تو دنیا دیکھی میں نے ان آنکھوں سے۔ وہ بھی تو ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی اندھے ہیں، ایک دن کا اجالا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ایسا صبر و قناعت کا پیکر مجسم میں نے کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس نحیف و ناتواں جسم، ایمان اور عقیدے کی وہ ناقابل شکست دیوار تھی جسے علائم و مصائب کے طوفان کبھی متزلزل نہ کر سکے تھے۔ میں نے اس پر رشک کیا کیونکہ میں ان آنکھوں والے اندھوں میں شامل تھا جو صرف تیرا بختی کو دیکھتے ہیں اور خوش بختی کا بہت سا اجالا پا کے بھی بے یقینی کے راستوں پر بہکتے پھرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں۔ 5 سال تک اس کی نظر ٹھیک تھی، پھر اسے پڑھنے میں دشواری ہونے لگی۔ آصف علی نے کہا، کہتی تھی کہ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حروف دھندلا جاتے ہیں۔ میں نے کہا، 40 سال کی عمر کے بعد قریب کی نظر کمزور ہونے لگے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ میری عمر تو 55 ہو گئی تھی۔ خانم نے کہا، میرا خیال تھا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کسی امراض چشم کے ماہر کو دکھاؤں، وہ نظر ٹیسٹ کر کے چشمہ بنا دے گا، لیکن اس نے کچھ جلدی کی۔ ایک عورت نے کسی پیر کا ذکر کیا کہ ان کی درگاہ سے پیدائشی نابینا بھی بصارت پا کے لوٹتے ہیں۔ ایسے جھوٹے معجزوں کی شہرت ان جعلی پیروں کے ایجنٹ پھیلاتے ہیں اور خاص طور پر عورتوں کے ذریعے۔ ایک دن یہ خود بھی چلی گئی اور وہاں سے کوئی سرما لے آئی، پتہ نہیں اس میں کیا تھا۔
سرما دینے والے نے کہا تھا کہ لگانے سے تکلیف تو ہوگی مگر فکر مت کرنا، سارے جالے کٹ جائیں گے۔ اس نے بھی بڑی اذیت برداشت کی اور آنکھوں پر پٹی باندھے صبح تک تڑپتی رہی۔ صبح جب آنکھیں دھوئیں تو آرام آیا مگر آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ بعد میں ہاسپٹل میں بھی لے گیا، ٹیکسلا کے مشن ہاسپٹل کے انگریز ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے ساتھ پیر کی درگاہ پر بھی گیا مگر وہاں کسی نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ یہ دیکھ سکتی تو مجرم کو پہچانتی، میں اس کی آنکھیں نکال دیتا۔ ہنگامہ بہت کیا میں نے، پولیس نہ ہوتی میرے ساتھ تو وہ لوگ مجھے الٹا مارتے۔ پولیس مجھے بچا کے وہاں سے نکال لائی۔ میری چیخو پکار سے جاہل عقیدت مند بھی مشتعل ہو گئے تھے۔ آصف علی یہ سب بتاتے ہوئے جتنا رنجیدہ تھا اس سے زیادہ شرمندہ تھا۔ وہ اس خیال سے دامن نہیں چھڑا سکتا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کے اور بیٹی کے سارے مصائب و آلام اس کے اعمال کی سزا ہے۔ ابھی تک اس کی بیٹی سامنے نہیں آئی تھی اور نہ اس کا ذکر آیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آصف صاحب اپنی بیٹی سے بھی تو ملوائیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آصف علی نے نروس ہو کر کہا۔ دراصل وہ سو رہی تھی، اب اٹھ جانا چاہیے اسے، میں دیکھتی ہوں۔ خانم اٹھی اور خلا میں راستہ دیکھتی دروازے سے باہر چلی گئی۔ رابعہ نے کہا، نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا؟ قدرت خانم، آصف علی بولا۔ اسے دیکھ کر خدا کی قدرت پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس کا یہ نام تو میں نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا تھا مگر میری بیوی کا نام رکھتے وقت اس کے باپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن وہ بصارت سے محروم ہو جائے گی تو بصیرت رہ جائے گی۔ اس کا نام بصیرت خانم ہے۔ تقدیر نے بصارت چھین لی مگر بصیرت تو اب بھی میرے پاس ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بصیرت کو نہ چھوڑتا۔ اس اتفاق میں برکت ہے کچھ تو کچھ ان کے خاندان میں عورتوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی ماں تھی سولت خانم، اس کی ماں تھی رحمت خانم۔ اندر سے خانم کی آواز آئی، آجا آجا میری بیٹی۔ ہاں ایسے، شاباش، دیکھ کون آیا ہے آج ہمارے گھر، وزیر خان۔ اس عجیب سی انسی کی آواز کے ساتھ قدرت دروازے میں نمودار ہوئی۔ جو چیز میرے سامنے کھڑی تھی اسے جسمانی ساخت اور اعضاء کی مناسبت سے انسان ہی سمجھا جا سکتا تھا مگر وہ بد ہوئی تھی اور بدصورتی کی بدترین تصویر تھی۔ اس کا قد مشکل سے 3.5 فٹ ہوگا مگر جسم خاصا بھاری اور بے ہنگم تھا۔ اس کے ہاتھ لمبے اور اسی تناسب سے ٹانگیں چھوٹی تھی۔ چنانچہ ایک نظر میں یوں لگتا تھا جیسے کسی لمبی عورت کا اوپر والا دھڑ ایک پستہ کا عورت کی ٹانگوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا چہرہ بھی پھولا ہوا تھا اور گالوں کا گوشت عجیب طرح سے لٹک گیا تھا، چنانچہ اس کی ٹھوڑی ہی نہیں گردن بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی اور گہرے حلقوں میں مدفون تھی اور ناک قدرے دبی ہوئی اور پھیلی ہوئی لگتی تھی، یوں جیسے کسی نے مکہ مار کے اس کو بٹھا دیا ہو۔ سب سے عجیب اس کے چہرے کا تاثر تھا۔ وہ کسی جنونی دہشت زدہ اور اذیت میں مبتلا شخص کا چہرہ تھا لیکن اس کے ہونٹ بڑے مصنوعی انداز میں بدنمان دانتوں کی نمائش کر رہے تھے اور وہ حلق سے موسیقی خیز آوازیں نکالتے ہوئے خنس رہی تھی۔ یہ ایسی ہی آواز تھی جیسے تنگ منہ والی پانی سے پوری بھری ہوئی بوتل کو ایک دم الٹ دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اس نے قدم بڑھایا تو پہلے ایک پاؤں کو دب سے آگے رکھا اور کچھ دیر جیسے اپنا توازن قائم کرتی رہی، پھر اس نے دوسرا پاؤں بہت آگے رکھ دیا اور لڑکھڑانے لگی۔ خانم نے اس کو سہارا دیا، وہ زور سے ہنسی اور اس کا سارا جسم تھر تھرانے لگا۔ فالتو گوشت اوپر والے دڑ پر جمع ہو گیا تھا۔ میں نے انسانوں کو فٹ پاتھوں پر ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ ان کا وجود انسانیت کے نام کی تذلیل لگتا تھا۔ وہ جانوروں سے بدتر حالات میں اپنے مکروہ، نامکمل اور شکستہ اعضاء کی نمائش کرتے تھے اور دیکھنے والوں کے جذبہ ترحم کو بیدار کر کے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ بیساکھیوں کے سارے زمین پر جانوروں کی طرح گھسٹتے ہوئے، ہاتھوں پیروں سے محروم، خالی دڑ کے ساتھ ریڑھیوں پر پڑے ہوئے آدمیت کی توہین کے یہ قابل نفرت نمونے پیشہ ور گداگری کے ٹھیکے داروں کی آمدنی کا وسیلہ تھے، جن کو وہ ایسا بناتے تھے اور پھر اسی حالت میں زندہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ لڑکی جو میرے سامنے کھڑی تھی ایک مجسمہ سوال تھی کہ آخر میں کسی اور کے اعمال کی سزا کیوں بنی؟ دیکھو مجھے، جو دیدہ عبرت نگاہ ہو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیسا مکافات عمل ہے، کس جرم کی پاداش میں اور کس ضابطۂ انصاف کے تحت کسی اور کے گناہوں کو میری پیدائش سے قبل میری سزا بنا دیا گیا، اور یہ سزا ہے تو پھر جزا کہاں ہے؟ میری نجات کہاں ہے؟ اور اس قید حیات میں مجھے کب تک یوں ہی جینا ہے؟
آصف علی اور اس کی بیوی شاید اپنے دکھ جھیلنے کے عادی ہو چکے تھے اور احساس ذلت کو برداشت کرتے کرتے اب بے اسی کی منزل تک پہنچ گئے تھے۔ درد کا حد سے گزرنا ہے، تباہ ہو جانا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہے تھے، اس کے ساتھ ہنس رہے تھے اور شاید وہ انہیں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنی تخلیق پر ندامت کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ سبھی والدین کی طرح وہ اپنی اولاد کو جذبات کی خوبصورتی کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور اس پر صرف محبت نچھاور کر رہے تھے۔ وہ آصف علی کوئی اور تھا جس نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس کے اعمال کی سزا قدرت کا وہ عذاب ہے جو قدرت خانم کی صورت میں نازل ہوا تھا اور جسے وہ خواہش اور کوشش کے باوجود قتل نہیں کر سکا تھا۔ اگر وہ بیٹی کے سامنے ایک باپ کی پرشفقت محبت سے معمور دل رکھنے والے انسان کا کردار تھا تو بلا شبہ یہ اداکاری بہت حقیقی تھی۔ ماں باپ کی بات مختلف ہے، اس کی ممتا میں کہیں کھوٹ نہ تھا، اس کی اپنی اولاد پر غرور بے ریا تھا اور اس میں ندامت کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ قدرت اسی طرح بے ڈنگے پن سے چلتی آگے آئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا، آؤ قدرت، میرے پاس آؤ۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، قدرت؟ رابعہ نے کہا، تم قدرت ہو نا؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور بے سبب مسکرانے لگی۔ میں قدرت ہوں؟ وہ بھاری بیٹھی ہوئی آواز میں ایک ایک لفظ بڑی کوشش سے ادا کرتی تھی۔ اس نے میری طرف اور پھر رابعہ کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کے رابعہ کی طرف بڑھ گئی۔ میرا نام رابعہ ہے، آنٹی رابعہ۔ آنٹی؟ اس کی آنکھوں میں الجھن اور ماتھے پر سوچ کی شکنوں کا جال نمودار ہو گیا۔ غالباً وہ اس لفظ کے مفہوم ہی سے نا آشنا تھی۔ قدرت کس کی بیٹی ہے؟ آصف علی نے جھک کے اسے پیار کیا۔ قدرت نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ابو کی؟ قدرت میری بیٹی ہے، خانم نے کہا۔ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ امی کی بیٹی؟ اچھا چلو ناشتہ کر لو۔ کیا کھاؤ گی؟ بولو، ماں نے کہا۔ لڈو، اس نے بہت سوچ کے جواب دیا۔ خانم نے ایک نوکر کو آواز دی، جا کے لڈو لے آ، فوراً گاڑی لے کر جا۔ جی خانم، نوکر نے کہا اور کوئی سوال کیے بغیر یا کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر واپس چلا گیا۔ میں نے اور رابعہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کو آنکھوں میں بھی نہ آنے دیا۔ یہ ماں باپ بڑا مشکل فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اس اچھے برے، جائز ناجائز، نیک و بد کے شعور سے محروم لڑکی کی ہر خواہش شر فرمائش پوری کرنا جیسے ان پر فرض تھا۔ وہ اس کے وسائل بھی رکھتے تھے مگر یہ وسائل کا مسئلہ نہیں تھا، بلا چوں چراں تعمیل کا تھا۔ ناشتے میں لڈو کھانے کو مانگنا ایک ایسی خواہش تھی جو شاید 3 سال کا بچہ بھی نہ کرتا، اور کرتا تو والدین اسے سمجھاتے کہ بیٹا ناشتے میں کون لڈو کھاتا ہے، یہ دیکھو ڈبل روٹی، انڈے، جام، مکھن، حلوہ، پراٹھے، کیما، جوس، چائے، کافی، دودھ، سب کچھ تو ہے۔ مگر خانم نے فوراً لڈو منگوانے کے لیے ملازم کو گاڑی لے کر دوڑا دیا۔ یہ خیال آنا قدرتی بات تھی کہ وہ کسی ناممکن چیز کی فرمائش کر دیتی، مثلاً آم کی یا آئس کریم کی، تو اس سردی کے موسم میں یہ چیزیں اس وقت کہاں دستیاب ہوتی۔ میں نے کہا، آصف علی صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم خود کلیم اللہ کے گھر والوں سے ملنے کے لیے جا سکیں گے۔ ہاں، بندوبست ہو جائے گا آج ہی۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا، پولیٹیکل ایجنٹ کا دفتر تو کھل گیا ہوگا، وہ آتا ہے کچھ دیر سے، مگر خیر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم ریسٹ ہاؤس سے اپنا سامان اٹھا لیں۔ سامان گاڑی میں رکھو اور ادھر ہی آ جاؤ، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے کہا۔ ہم خانم سے اجازت لے کر اٹھے ہی تھے کہ آصف علی نے کہا کہ تم سب واپس جا کے کیا کرو گے؟ میں کبیر خان کے ساتھ جا کے ابھی آتا ہوں۔ میں نے بھی کہا، ہاں تم لوگ ٹھہرو۔ آصف علی نے کہا، خانم ان کو گھر دکھاؤ اپنا۔ میں پھر حیران ہوا کہ ایک بصارت سے محروم عورت آنکھوں والوں کو گھر دکھائے گی، لیکن ان کے لیے یہ روز مرہ کی بات تھی۔ آصف علی نے کہا، کیا خیال ہے، گاڑی لے لوں؟ میں نے کہا، نہیں، پیدل ہی چلتے ہیں، 10-15 منٹ کا تو راستہ ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ تم نے قدرت کو دیکھا؟ جی، اور میں اسی سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ہم نے رات کو اس مسئلے پر غور کیا تو ہمارے ذہن میں بہت سی باتیں آئیں۔ بے شک آپ فیصلہ کرنے میں مختار ہیں، مگر ہم بھی جو محسوس کرتے ہیں نیک نیتی سے کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس تمہید کی ضرورت نہیں، تم کہو۔ آصف صاحب، میں آپ کی اس انتظام کو قطعی غیر محفوظ سمجھتا ہوں جو آپ نے قدرت کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا ہے۔
یہ بہت پرخطر اور ناقابل اعتبار ہے۔ میں نے کہا، میں نے اس نوجوان کو صرف ایک بار دیکھا ہے، لیکن اس کی سرکشی کا رویہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایک مجبوری کے تحت اس نے آپ کی شرط قبول کر لیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور ہوگا کہ آپ نے اس کا استحصال کیا تھا۔ وہ غریب تھا اور آپ نے دولت کے بل پر اپنی بیٹی کو زبردستی اس کے سر منڈ دیا۔ اگر وہ لالچی نہ ہوتا تو ہرگز ایسی ذمہ داری کا بار اٹھانا منظور نہ کرتا۔ ہر شخص صرف دولت کی خاطر اپنی ساری زندگی عذاب میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے الفاظ ممکن ہے آپ کو بے رحم لگیں، میں آپ کی بیٹی کو روگ اور عذاب کہہ رہا ہوں، مگر سوچئے، ایک صحت مند نوجوان آدمی کے نقطۂ نظر سے یہ دولت نہ ہوتی تو کیا وہ قدرت کو قبول کرتا؟ یا اتنی دولت نہ ہوتی، لاکھ 2 لاکھ ہی ہوتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آصف علی نے ایک آہ بھری۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو میاں کبیر، مگر یہ سب تو میں جانتا ہوں۔ جانتے بوجھتے آپ کی غلطی کر رہے تھے۔ غلطی؟ وہ تلخی سے بولا، اس غلطی کے سوا میرے پاس کیا کرنے کو ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ میں اسے کہاں رکھوں؟ کس کی پناہ میں دوں؟ کسی ذہنی امراض کے ہاسپٹل یا معذور افراد کے ادارے کے سپرد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم نے رات کو یہی سوچا تھا کہ قدرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب آپ وزیر خان ٹرسٹ کے نام اپنی آدھی جائیداد کر رہے ہیں تو پھر قدرت کو ہمارے سپرد کر دیں۔ وہ وزیر خان ٹرسٹ کی نگرانی میں رہے گی، اسی طرح جیسے یہاں رہتی ہے۔ اس کا الگ کمرہ ہوگا، الگ خدمت گار ہوں گے، ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، نرسیں ہوں گی۔ اس کے لیے سیر و تفریح، آرام و آسائش سب کا بندوبست کریں گے ہم۔ یہ ہمارے گھر میں آئے گی جائے گی، ایک نہیں کئی گھر اس کے ہوں گے۔ یہ ہاسپٹل میں بھی مریض کی حیثیت سے نہیں، مالک کی طرح رہے گی۔ یہ ذمہ داری ہم ساری عمر کے لیے قبول کر سکتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ آصف علی چلتے چلتے رک گیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، فرط جذبات سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور جب اس نے میرے شانے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کانپ رہا ہے۔ تم ایسا سوچا ہے تم نے میرے لیے، قدرت کے لیے؟ کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس نے مرتعش آواز میں کہا۔ میں نے کہا، اگر آپ اس تجویز کو قابل عمل سمجھتے ہوں اور آپ کو اعتبار ہو ہماری نیت کے خلوص پر، تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر انتظام تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ میں مجبور تھا، اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کر سکوں کہ وہ ساری عمر قدرت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس ذمہ داری کا بوجھ کسی نہ کسی کے سپرد کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں اور میری بیوی کتنے دن اور جئیں گے؟ کسی غرض کے بغیر کون تھا جو یہ بار اٹھاتا؟ پھر ایک غرض۔ میں نے کہا، آئیے چلیں، خدا ہمارے ارادوں کو تقویت دے اور ہمیں کامیاب کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دولت سے آپ نیک نیتی، خلوص اور محبت خرید سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی دولت پر اختیار کی عوض یہ سب پیش کرنے کی بات کرتا ہے، وہ تو ایک ریاکار تاجر ہے۔ آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ قدرت کے ساتھ محبت، عزت سے پیش آتا رہے گا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھے گا؟ اس پر میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ آصف علی بولا، لیکن ہر جگہ دیکھنے کے بعد اور ہر امکان پر غور کرنے کے بعد مجھے یہی صورت سب سے کم خراب لگی۔ نفسیاتی طریقہ علاج کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگی کا دعویٰ رکھنے والے پرائیویٹ ادارے محض پیسہ بٹورنے کا ڈھونگ ہے، اور وہاں کسی کو تمام عمر رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ سائنٹیفک طریقے سے کھال کھینچنے کے ماہر ہیں۔ سرکاری اداروں کا حال تو عبرت ناک ہے۔ وہاں خطرناک، پاگل، عارضی نفسیاتی الجھن میں مبتلا شخص دونوں کو ایک ہی طرح رکھتے ہیں۔ ان کا کیا علاج ہوتا ہے، کیا کھانے کو ملتا ہے، کیسی رہائش، یہ سب دیکھا ہے میں نے۔ وہ مریض میں اعتماد نہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اس پر، مار پیٹ کے لیے بیت اور کوڑے استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک شاک دیتے ہیں۔ ایسے تو جنگلی جانور بھی سیدھا ہو جاتا ہے، شیر کو بکری بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا، وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل کوئی ذہنی یا نفسیاتی مریضوں کی علاج گاہ نہیں ہے، وہ تو عام امراض کے لیے وقف ہے، جہاں نادار مریضوں کو مفت دوا ملتی ہے اور انتہائی ضرورت مندوں کو داخل رہنے کا کوئی خرچ نہیں اٹھانا پڑتا۔ قدرت کی پوزیشن بالکل مختلف ہوگی۔ جب اتنی بڑی آمدنی اس کی وجہ سے ہوگی تو وہ ٹرسٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوگی۔ اس کی رہائش سے آسائش تک سب اس کے شایان شان ہوگا، اور علاج بھی۔
وہ جب تک زندہ رہے گی اس کی یہ حیثیت برقرار رہے گی۔ تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میرے لیے مرنا آسان کر دیا۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں اپنی ندامت کا اظہار کرنے کے لیے، اور شکر گزاری کے جذبات جو میرے دل میں ہیں ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت تو میں محسوس کرتا ہوں۔ میں مجرم تھا تمہارے والد کا، تمہیں مجھ سے انتقام لینا چاہیے تھا، تم نے مجھے ہی نہیں الٹا مجھے احسان کے قرضے سے زیر پار کر دیا۔ شاید یہ بھی قدرت کی طرف سے میرے منہ پر تمانچہ ہے۔ میں نے کہا ایسا مت سوچیں، پرانی بات تو ختم ہو گئی، آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا، آپ کی طرف سے میرا دل صاف ہے، باقی خدائی باتیں خدا ہی جانے۔ جب میں نے گاڑی آپ کے سٹور کے سامنے روکی تھی اور اندر قدم رکھا تھا تو یہ مشیت عزتی تھی، میرا فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت یہ ناممکن تھا کہ میں کسی اور کی دکان میں اپنی مرضی سے جا سکتا۔ اچانک آصف علی بولا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہیں آگ لگی ہے، تمہیں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لوگ بھی جمع ہیں، پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی ہیں۔ آصف علی نے کہا ایک منٹ رکو، پہلے میرا بھی خیال تھا کہ واردات ریسٹ ہاؤس کے قریب ہوئی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر میرا خیال بدل گیا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا، شاید ریسٹ ہاؤس میں کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا بالکل وہیں کوئی بات ہوئی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ نہیں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ پاگل مت بنو، یہ انہی کی کارروائی ہو سکتی ہے جو کل صبح آفریدی کو ہلاک کر چکے ہیں۔ میں نے کہا مگر ایسی بات ہوگی تو وہ اپنا کام کر کے جا چکے ہوں گے، کیا پتا وہ لوگوں کی بھیڑ میں موجود ہوں، میں پہچانتا ہوں انہیں۔ آصف علی نے کہا تم کو کیا معلوم اس بار کون آیا ہوگا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آفریدی تمہارا ساتھ دے رہا ہے۔ بات ایک دم میری سمجھ میں آ گئی، اگر انہیں میرے اور آصف علی کے درمیان نئے تعلق کا پتہ چل جاتا تو شاید آصف علی کا انجام بھی آفریدی سے مختلف نہ ہوتا۔